کہ احرام کے جو احکامات ہیں شرعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اختیار کرنے کے اور جن کو منع کیا، جن چیزوں کی پابندی ضروری ہے حالت احرام میں، ان امور کا بھی چیدہ باتوں کا تذکرہ فرما دیجیے۔ صدر بھائی، یہ احرام اور اس کی پابندیاں، جنایات حج، کفارات، صدقات، یہ ایک اتنا تفصیلی ٹاپک ہے کہ میرے خیال میں ہر عمرہ کرنے والے کو اور حج کرنے والے کو اس کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ عشق کی سرشاری بھی ہے اور شریعت کی پاسداری بھی ہے، تو مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے، ٹریننگ نہ لینے کی وجہ سے، یا بہت ساری چیزوں میں سستی کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھ پاتے۔ یعنی عشق کی سرساری تو مفتی صاحب کہہ لیں کہ ہر سینے میں ہے، جی، ہر بندہ عشق کے ساتھ ہی سفر کرتا ہے، لیکن شریعت کی پاسداری میں جن امور کو، ضابطوں کا پتہ ہونا چاہیے، وہاں کمی موجود ہے، کوتاہی موجود ہے۔ جب احرام باندھ لیتے ہیں، بنیادی طور پر احرام اس خاص نیت کا نام ہے، درست، کہ جو حج اور عمرہ کے ادائیگی کے وقت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد تلبیہ کم از کم 1 دفعہ اور 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ جب تلبیہ کہہ لیا اور اس کا اظہار 2 چادروں کے ساتھ ہو گیا جو انسلی ہیں، تو اب بنیادی طور پر کچھ وہ کام کہ جو اس خاص کیفیت میں آنے سے پہلے اس کے لیے حلال تھے، اب اس نیت کرنے کے بعد اور یہ چادریں پہننے کے بعد، اس کے اظہار کے بعد، اب وہ اس کے لیے منع ہو جائیں گے۔ بالکل منع ہے۔ اب ان کا دھیان رکھنا، ان کی پاسداری کرنا، اس باؤنڈری کے اندر رہنا، اس باؤنڈری لائن کو کراس نہ کرنا، یہ بھی بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس مبارک سفر کی اور اس پوری کیفیت کے اس حقیقی لطف کو پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جی بالکل ٹھیک، کہ آپ نے وہ اس محبت اور عشق کی کیفیت میں اپنے آپ کو بے مہار نہیں کر دینا، اپنے آپ کو اپنے نفس کے سپرد نہیں کر دینا، بالکل صحیح، بلکہ اس عشق اور اس سرشاری اور وارفتگی کی کیفیت میں بھی آپ نے جو شریعت مطہرہ اور شریعت اسلامیہ کی جو باؤنڈری ہے، جو لمیٹیشنز آپ کے لیے مقرر ہیں، اس کے اندر آپ نے رہنا ہے، بالکل صحیح، اور اس کے اندر رہنا ہی رب کائنات کی رضا اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ادائیگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ میں نے بات کی ہے اس کی ضرورت اور اہمیت پر، اور یہ اچھی بات ہے کہ حج کی ٹریننگز کا اہتمام ہوتا ہے، عمرے کی ٹریننگز کا اہتمام ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں اس وقت بہت ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سورسز اویلیبل ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں ناظرین کی سہولت کے لیے اور بڑی آسان تقسیم کے ساتھ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر 6 پابندیاں لازم ہوتی ہیں۔ 6 پابندیوں میں سے 4 وہ ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک، اور 2 وہ ہیں کہ جو صرف مرد کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک۔ پہلی 4 کون سی ہیں؟ نمبر 1، ایک تو شکار خشکی کا منع ہو جائے گا، خشکی کا شکار منع ہو جائے گا۔ دوسرا بال ناخن کٹوانا، یہ میں صرف ٹاپک دے رہا ہوں، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ جی ظاہر ہے، تفصیلات تو ویسے بھی معلوم ہوتی، کچھ وہ سرچ کر لیتے ہیں، کتنی مقدار کے اوپر دم لازم آتا ہے، کتنی مقدار کے اوپر صدقہ لازم آتا ہے، وہ اس کی تفصیل ظاہر ہے انہیں علماء سے دیکھ لینی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ بال اور ناخن منع ہو جائے گا، بال اور ناخن کاٹنا، اس کے بارے میں خوشبو لگانا، پرفیومز وغیرہ منع ہو گئے وغیرہ، اور اس کی بہت تفصیل ہے، بہت بالکل ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کی ازدواجی تعلقات منع ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ تعلقات منع ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی اس موضوع پر گفتگو جو ہے وہ بھی منع، وہ بھی جو ہے وہ جو اشتہا کی طرف لے جانے والی ہو، شہوت کی طرف، وہ بھی اسی طرح حرام ہو جائے گی، اور اس کی احتیاط بھی اتنی، یعنی نفسانی خواہشات کا خیال بھی ممنوع ہے۔ بنیادی طور پر تو حج اور عمرہ اور یہ لباس نام ہی اس کیفیت اور اس سوچ کو ختم کرنے کا ہے۔ اور آخری 2 باتیں مفتی صاحب، یہ تو مشترکہ ہو گئی دونوں کے لیے، درست۔ جو صرف مرد کے لیے ہیں وہ سلا ہوا کپڑا، بالکل ٹھیک، وہ اس کے لیے منع ہے، اور اس کے بعد سارا اور چہرے کو ڈھانپ لینا، یہ بھی ننگا رکھنا ہے، یہ ننگا رکھنا ہے مرد کے لیے۔ یہ 6 باتیں ہو گئیں ٹوٹل، 6 باتیں ہیں جن کا خیال، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ میں اس کی تفصیلات، شرعی احکامات، ہر ایک کی مقادیر اور سارا اس کا فدیہ، اس کے اور کب اس میں اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے، دم نہیں دے سکتا ہے، تو روزے رکھے گا، 3 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، یہ سارے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں۔ لیکن یہ 6 وہ چیزیں ہیں کہ جن کا احرام باندھنے والے کو، عمرہ یا حج کی نیت کرنے والے کو اس مبارک سفر میں، جب تک کہ وہ اس کی پابندیوں سے، یعنی
مناسک کو ادا کرنے کے بعد خاص ترتیب کے ساتھ، کیونکہ ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ جو ارکان حج کی ترتیب ہے، مثلا رمی جمرات پہلے کرنا، اس کے بعد رمی جمرات کے بعد پھر حلق کرانا، اور حلق کرانے کے بعد پھر طواف کرنا، یہ ساری جو ترتیب، یہ ترتیب بھی واجب ہے. اس ترتیب میں اگر انشاءاللہ الٹ کر لے گا، قربانی کر ہمارے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. بہت شکریہ.